زدني علما. رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی اللہ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد
بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے بعنوان جنت اور جہنم کا رشتہ رمضان سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے رب تعالیٰ کی جانب سے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ بہت ہی برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، یہ 12 مہینوں کے اندر سے رب تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو نازل کرنے کے لیے جو مہینے کو چنا ہے، جو مہینے کو سلیکٹ کیا ہے، وہ مہینہ ہم پر اب چل رہا ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے۔ اور یہ مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی حد درجے رحمتوں کا نزول مومنوں پر کرتے ہیں، برکتوں کا نزول مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا رشتہ جنت اور جہنم سے کیا ہو سکتا ہے بتاتے ہوئے کہا، لوگوں سنو، یہ رمضان کا رشتہ جنت اور جہنم سے بڑا گہرا ہے۔ وہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ رمضان کی ساعت شروع ہوتی ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کی مہینے کی سیکنڈ اس کا گھنٹہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں اب یہ وہ مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، اب یہ مہینے کے چلتے ہم جہنم کے دروازوں کو کھلے نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ مہینہ شروع، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اب یہ مہینہ شروع، رب تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رشتہ رمضان کا جنت و جہنم سے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر آمین کہی؟ کہا دیکھو فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے نا، وہ بددعا کیا ہے رب کی بارگاہ میں۔ کیا بددعا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور اللہ کے نبی جو امام الانبیاء ہیں انہوں نے آمین بھری، کہا قبول ہو یہ دعا، یہ بددعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی اللہ کے عبادت کو ترک کر کر اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں۔ ہلاک و برباد ہو جائے ایسے شخص جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی ذاتی مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں۔ ہلاک و برباد ہو جائے ایسے شخص جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی ذاتی مصروفیات کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر، اپنے ایجوکیشن کے اندر، اپنی آفس کے اندر، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی ذاتی زندگی جو رمضان سے پہلے ہوا کرتی تھی، رمضان کے آنے کے بعد بھی اگر انسان ایسی ہی زندگی گزارے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بددعا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو مہینہ دو حدیثوں کے مطابق جہنم سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگنے کا مہینہ ہے۔ حقیقی بات یہ ہے دوستو کہ جو ایمان، جو تصور، جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر جنت و جہنم کو لے کر ہونا چاہیے وہ ہرگز ہم میں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، ہم ہرگز نہیں جانتے کہ جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگوں اگر تمہیں پتا چل جائے جہنم کی آگ کیا ہے، لوگوں تمہیں
پتا چل جائے کہ جہنم کی آگ کیا ہے تو تم لوگ اپنی زندگی میں ہنسنا چھوڑ دو. یاد رکھو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر تمہیں پتا چل جائے جہنم کیا ہے تو تم اپنے بیویوں سے ملنا چھوڑ دو, تم ہنسنا بھول جاؤ اور تم اپنی زندگی کو جنگلوں کی طرف لے جاؤ اور جنگلوں کے اندر سوائے اللہ کی عبادت کے اور کچھ نہ کرو. جہنم کا اصل مسئلہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. حقیقت میں جہنم جو اصل چیز ہے وہ ہے کیسی ہمیں معلوم نہیں ہے. جنت کی خوشحالی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لوگوں آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا وہ یہ کہ 20 دن گزر چکے ہیں رمضان کے. آج 20واں روزہ ہے رمضان کا, لیکن معاشرے میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے جو رمضان میں آنی چاہیے. ہم لوگوں کے اندر ذاتی طور پر وہ تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے. وہی کاہلی جو رمضان سے پہلے عبادتوں میں تھی رمضان میں بھی وہی کاہلی نظر آتی ہے. وہی عبادت کے طور طریقے جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے رمضان میں بھی بس اتنے ہی کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے تھوڑی تلاوت کرتے تھے رمضان میں بھی بس وہی تھوڑی تلاوت کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی رمضان آنے کے بعد بھی ہماری وہی زندگی ہے. لوگوں ایسے رمضان سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا. جب رمضان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے اور جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ابھی وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کو اصل میں معلوم تھا کہ جنت ہے کیا, جو جانتے تھے کہ جنت کی خوشحالی کیا ہے, جو جانتے تھے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے, کیا کیا کرتے تھے وہ صحابہ کے بارے میں محدثین و مورخین لکھتے ہیں 6 مہینے رمضان کا استقبال, 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. 6 مہینے پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ پلان ہوتا تھا ان کے پاس کہ کس طرح سے رمضان کے آنے سے پہلے میری تجارت سے فارغ ہو جاؤں, میرے ذاتی مشغولیات سے فارغ ہو جاؤں, میرے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں اور ایسے فارغ ہو جاؤں کہ رمضان کے مہینے کا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی خالی نہ جائے. اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ رمضان سے 1 مہینہ پہلے جناب والا کو فون لگایا گیا, معلوم ہوا کہ اسٹیٹ میں موجود نہیں ہے, تلنگانہ میں موجود نہیں ہے, کوئی دوسرے اسٹیٹ کی لینگویج آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ جناب والا بڑا آرڈر بک کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, کپڑوں کا آرڈر دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, جوتوں کا آرڈر دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ہم نے اگر پوچھنے لگے کیا بھائی کیوں اتنا آرڈر دیا؟ رمضان آ رہا ہے نا, رمضان آ رہا ہے نا, تو ابھی تجارت میں کرنے والا ہوں نا, اسی سلسلے میں دوسرے اسٹیٹ کو گیا تھا کپڑا اور جوتا خریدنے کے لیے. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ صحابہ اپنے ذاتی ضروریات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے, اور آج کا ہمارا معاشرہ بتاتا ہے کہ ذاتی ضروریات کو اور بڑھا لو. اب آئیے انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر چند اہم باتیں جنت اور جہنم کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امید کہ 20 دن جو غفلت کی زندگی ہم نے گزاری ہے رمضان میں, انشاءاللہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے دل پر اثر کرے گی انشاءاللہ, یہ قرآن کی تعلیمات ہم پر اثر کرے گی انشاءاللہ, اور اللہ سے دعا کریں گے مولا وہ 20 دن بڑے غفلت میں گزار دیے ہیں, اللہ توفیق عطا کر دے یہ حدیث سننے کے بعد کہ یہ 10 دنوں کو بڑے بہتر انداز میں گزار سکو انشاءاللہ. آؤ انشاءاللہ اس امید اور اس نیت کے ساتھ کہ مولا وہ 20 دنوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ خطبہ ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں, جو رب تعالیٰ کے نبی کی حدیث اب آج ہم سماعت کریں گے, اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری کرنا. مولا ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمانا تاکہ یہ 20 دنوں کے اندر وہ غفلت پھرنا ہم دہرائیں. مولا آؤ جنت کے بارے میں
लोगों याद रखो, ये ईमान वाले का ईमान होता है, ये मोमिन का ईमान होता है कि जब ये दुनिया के अंदर से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसके बाद कब्र के अंदर उसका हिसाब व किताब, उससे 3 सवालात किए जाते हैं और इसके बाद उसे रोज़े महशर कयामत का सूर फूंक कर उठाया जाता है और रब्बे ताला के हुजूर मैदान महशर के अंदर बाप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत की सुबह तक पैदा होने वाले एक एक जिन और एक एक इंसान को जमा करके रख दिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा लोगों। 2 महीने का बच्चा मर गया था, उसको भी जिलाया जाएगा। वो नूह अलैहिस्सलाम जो 1000 साल की मुद्दत से ज्यादा जिए थे, उन्हें भी लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो इब्राहिम भी मैदान महशर में होंगे, वो इस्माइल भी मैदान महशर में होंगे, वो मूसा, ईसा और आपके मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी होंगे इंशाअल्लाह। वो मैदान महशर बपा किया जाएगा, सवालात किए जाएंगे तुम्हारी और हमारी जिंदगी के ताल्लुक से। पूछा जाएगा उम्रें कहां गुजार कर आई है, रात भर बैठ के चबूतरों पर गुजार कर आए हो, या फिर कंपनीज में काम करके पैसा कमाने में खपा कर आए हो, या लोगों को धोखा देने में खपा कर आए हो, या अपने घर वालों की सिर्फ जिंदगी बनाने के खपा कर आए हो। सवालात सब कुछ होने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बे ताला उस दिन के जज होंगे, रब्बे ताला उस दिन लोगों के फैसले करने वाले होंगे और कहेंगे मालिक यौमिद्दीन। वो कयामत के दिन के मालिक रब्बे ताला तराजू लगाकर खड़े होंगे। 2 पड़ले होंगे तराजुओं के, 2 पड़ले होंगे। तुम भी आज तोलते हो ना चीजें लोगों की। लोग रब्बे ताला वो कयामत के दिन लोगों के नामे अमाल तोले जाएंगे, लोगों के तुम्हारे और हमारे नेकियों और गुनाहों को तोला जाएगा। लोगों वो 2 पड़लों के अंदर से एक पड़ला नेकियों में तोला जाने का होगा और दूसरे पड़ले में हमारे गुनाहों को रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला वाज़े अंदाज में कहते हैं लोगों सुनो, वो कयामत के दिन 2 पड़लों में से जिसका नेकियों का पड़ला भारी हो जाएगा वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल किया जाएगा। जिनकी नेकियों का पड़ला हल्का, गुनाहों का पड़ला वजन हो जाएगा, रब्बे ताला उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम रसीद कर देंगे। वो जन्नत, वो जन्नत, वो जहन्नम जिसका तसव्वुर जो हमारे जहनों में होना चाहिए वो हरगिज नहीं है। लोगों आज हमारे जहनों के अंदर सिर्फ खाना, कमाना, जिंदगी गुजारना, ऐशो आराम, दोस्त, सहबाब, खानदान, औलाद, माँ बाप, बीवी, शौहर, ये सब बस के रह गया है सिवाय इस्लाम के, सिवाय फिक्र आखिरत के, सिवाय जन्नत के, सिवाय जहन्नम के। हम में से कोई नहीं जानता, हम में से कोई नहीं जानता जैसे हमें जानने का हक है। लोगों परसों की बात है, 3-4 दिन पहले मैंने मेरे साथी से कहा बताओ जन्नत के बारे में क्या जानते हो, बताओ मैं क्यों जन्नत में जाऊं, तुम क्या जानते हो जन्नत के बारे में। कोई एक ऐसी चीज बता दो जन्नत के बारे में मुझे कि मैं वो अमल सुनकर, वो जन्नत की नेमत सुनकर जन्नत में जाने की ख्वाहिश पैदा कर लूं। अल्लाहु अकबर। कौन लोग हैं जो जन्नत के ऊपर 5 मिनट तक गुफ्तगू कर सकते हैं लगातार? 5 मिनट जन्नत के ऊपर गुफ्तगू करने वाले कोई मौजूद भी है मुसलमानों में से? इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत नहीं है ऐसे लोगों की। नहीं जानते जन्नत के बारे में भाई, सिर्फ इतना ही जानते हैं बस जन्नत है, मेवे होंगे, फल होंगे, हौरें अता की जाएगी, इतना ही जानते हैं। और जहन्नम के बारे में ये जानते हैं आग होगी, जलाया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। लेकिन असल जो तसव्वुर जन्नत और जहन्नम का इस्लाम ने हमें जो पेश किया है उसमें सबसे पहले ये बताया गया कि देखो तुम्हें इन चीजों पर बिला चूओ चरा 0.0 शक के बगैर यकीन करना है। सबसे पहली चीज कि बगैर शको शुबे के इस बात को अपने अंदर यकीन और एतमाद लाना है कि हाँ रब्बे ताला ने एक ऐसी ठिकाना बनाया है जिसे जन्नत कहा जाता है और एक ऐसा ठिकाना बनाया है जिसे जहन्नम कहा जाता है। हमारे दिलों के अंदर अगर जन्नत का हकीकी तसव्वुर होता, हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर जहन्नम का असली ईमान अगर होता तो याद रखो कभी गुनाह करने की हमारी जुर्रत ना होती। याद रखना, गुनाह करने की जुर्रत ना होती।
آج صبح و شام ہمارے گناہوں کے اندر گزرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ معاف کر دیں گے. یاد رکھو لوگوں، جہاں پر رب تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں وہی معاف کرنے والے رب نے جہنم کو بنایا ہے. جہنم کو بنایا ہے لوگوں. وہ معاف کرنے والا ہے تو عذاب بھی دینے والا ہے. ایسی غفلت کی نیند میں نہ رہنا کہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور دل پر جب مہر لگ جائے گی تو گناہ نظر نہیں آئے گا. لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور یہ امید میں ہوتا ہے کہ کل معافی مانگ لوں گا، اور اگر کل وہ معافی نہ مانگے تو رب تعالیٰ ایک تل، ایک ڈاٹ، ایک کالا ٹپکا اس کے دل پر لگ دیتے ہیں. معافی مانگ لے گا مٹا دیا جائے گا، معافی نہیں مانگے گا وہ ٹپکا اپنی جگہ پہ رہے گا، پھر وہی گناہ کو ریپیٹ کرے گا، وہی پھر سے وہ کالا نقطہ اور بڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس امید میں گناہوں پہ گناہ کیا جاتا ہے کہ پرسوں مانگ لوں گا بھائی معافی، 1 مہینے کے بعد تہجد شروع کر لوں گا، اب 3 دن کے بعد سے پوری 5 نمازیں پڑھوں گا، اب 2 دن کے بعد سے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا، اب جو تنخواہ آنے والی ہے آدھی خیرات کر دوں گا. یہ امید میں ہوتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر وہ شخص اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. چھوٹی چیز ہے جناب، گانے ہی تو سن رہا ہوں نا، کیا بڑی بات ہے. دیکھو گانے سننا گناہ کبیرہ میں سے ہے، سزا سنائی گئی ہے اس کی. کبیرہ گناہ کو آج معمولی سمجھ رہے ہیں. زنا، آنکھوں کا زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے. آنکھوں کے زنا کے مطابق ایسا مت سمجھو کہ ننگی موویز دیکھنا. آنکھوں کا زنا یہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے غیر محرموں کو گور کے دیکھنا. آنکھوں کا زنا یہ بھی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے، نہیں بھائی فیملی فلم ہے بھائی، اس میں تو کچھ غیر غلط نہیں. اب جو تم وہ غیر محرموں کے فلم میں چہرے دیکھ رہے ہو یہ تمہارا آنکھوں کا زنا ہے. نہیں گھریلو سیریل ہے جناب، نہیں وہ کیا ہے، فیملی ہنسی مذاق کا سیریل ہے، فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے بس، اور کچھ خاص بات نہیں ہے. وہ جو تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو، جس کو تم گناہ نہیں سمجھ رہے ہو، مانا یہ ہے کہ اس گناہ کے تعلق سے تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے. ترازو لگایا جائے گا، نیکیاں بھی تولی جائے گی اور برائیاں بھی تولی جائے گی. کیا کہا سورہ زلزال نے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. لوگوں وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن تم اگر ایک رتی برابر کی نیکی کرو گے وہ بھی نوٹ کی جائے گی، رتی برابر کی برائی کرو گے وہ بھی نوٹ کی جائے گی. وہ قیامت کے دن کے اندر تمہارے اعمال کے اندر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تم نے تو عمل کیے تھے نا، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو کھول کے بھی رکھ دیا جائے گا ترازو کے اندر. کیا سوچتے تھے جہنم کے بارے میں؟ شک و شبہ میں تھے، نہیں پورا یقین نہیں تھا جہنم کے بارے میں تمہیں؟ جنت کے بارے میں پورا ایمان نہیں تھا؟ نہیں کبھی کبھی سوچتے تھے ہاں ہوگی جہنت، ہاں ہوگی جہنم، ہاں ہوگی، پھر گناہ بھی کیا کرتے تھے. یہ مکمل ایمان نہیں ہے، یاد رکھنا، مکمل ایمان نہیں ہے، یاد رکھنا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے، وہ جنت پر جن کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. وہ دنیا کی چیزوں کو قربان کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو جنت پر مکمل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. صحابہ کو جنت پر مکمل ایمان تھا، آل کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی. کہا یا رسول اللہ یہ جسم میں بہنے والا خطرہ خون بھی آپ کے لیے حاضر ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے لیے یہ چلنے والے سانسیں، یہ دھڑکنے والے دل کی ایک ایک دھڑکن ہم فدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے. آؤ وہ جنت کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ مسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جس کی زندگی بڑی مشکلوں میں گزری ہوگی. وہ ایک ایک لمحہ سکون کو ترسا ہوگا، کبھی اس نے زندگی کے اندر سکون کو نہیں دیکھا ہوگا. بڑی مشکلوں کی، بڑی مصیبتوں کی زندگی والے ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کو وہ فرشتے اللہ کے حکم سے جنت کے اندر ایک لمحے کے لیے ایسا ڈبا کر نکالیں گے.
ایک سیکنڈ کے لیے ایسے بندے کو جنت کے اندر ایسے ڈالیں گے اور ایسے نکالیں گے جس نے زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں دیکھا. اس سے پوچھا جائے گا بندے بتا تو نے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کی آئی ہے, زندگی مشکلوں کی تھی یا آسان تھی؟ وہ کہے گا مولا وہ جنت کے ایک لمحے نے میری ساری زندگی کے مشکلات کو بھلا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے جس کا ایک سیکنڈ, ایک لمحہ تمہاری 80 سے 100 سال کی زندگی کے مشکلوں کو بھلا کے رکھ دے گا. ایسی سکون جنت کے اندر اللہ عطا کرے گا. یہ جنت کا اصل تصور ہے لوگوں. آج دنیا کے پیچھے پڑے ہیں نا سب سارے کے سارے لوگ. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مل جائے, دنیا کا عیش و عشرت, عیش و آرام ہمیں مل جائے. لوگوں مومن تو جنت کے آرام کے پیچھے ہوتا ہے, جنت کے آرام کے پیچھے ہوتا ہے مومن, دنیا کے آرام کے پیچھے نہیں ہوتا, یاد رکھنا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کے بارے میں. جنت کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے, بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنتی لوگ جو ہوں گے جب جنت میں داخل کیے جائیں گے, وہ جنتی لوگوں کے چہرے جو ہوں گے وہ 14ویں چاند کے مانند ہوں گے. 14ویں چاند جیسے چمکتا ہوگا وہ جنتی لوگوں کے چہرے ہوں گے. اور وہ جنت میں جانے والے جنتیوں کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کی من چاہی غذائیں انہیں عطا کی جائے گی, جو دل میں سوچیں گے سامنے حاضر کر کے رکھ دیا جائے گا. لیکن ان کی اسپیشلٹی, ان کی خاصیت یہ ہوگی نہ تو وہ غلاظت کریں گے نہ تو وہ پیشاب کریں گے, ڈکار کے ذریعے سے اللہ ان کے کھانے کو ہضم کروا دے گا. اللہ اکبر. جنت, وہ جنت. جاؤ, ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں. دنیا کی سائنس ترقی کر رہی ہے, دنیا کے اندر تم عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہو. جاؤ پوری دنیا مل کے ہم چیلنج کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ تم کس کو مددگار بنانا ہے بنا لو. کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی بنا کر بتا دو کہ انسان کو پیشاب اور پیخانہ نہ آئے. جاؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں. یہ نعمت انسانوں کو جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی. یاد رکھنا یہ جنت کی وادی ہے, یاد رکھو. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا کون جنتی جنہیں غلاظت بھی نہیں آئے گی, نہ کبھی وہ منہ سے تھوکیں گے اور نہ انہیں کبھی بلغم آئے گا. اللہ اکبر. صاف ستھرے رہیں گے, صاف ستھری جگہ پر, پاک صاف جگہ پر پاکیزہ رہیں گے. اور وہ جنتی, کون جنتی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی بہت ساری نعمتیں دیں گے, جن کے بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے رب تعالی ان کے لیے سونوں کی کنگھی بنا کر رکھا ہوگا. سونے کی کنگھی ہوگی جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے. جنتیوں کے لیے رب تعالی سونے کی کنگھی بنا کر رکھیں گے. اور کیا ہوگا؟ پسینہ نکلتا ہے نا انسان کے جسم سے, پسینہ نکلتا ہے انسان کے جسم سے, بدبودار ہوتا ہے. جب انسان پسینے میں شرابور ہوتا ہے کوئی بازو کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا, بدبو آتی ہے پسینے سے. لوگوں وہ جنت کوئی عام جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے پسینے کے اندر رب تعالی مجھ کو عنبر کی خوشبو پیدا کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. کستور کی خوشبو والا پسینہ جنتیوں کے جسم سے نکلے گا. لوگوں وہ جنت کا عیش و آرام ہوگا جو جنتیوں کے لیے رکھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو انگوٹھیوں کا تحفہ دیں گے. پہنتے نا انگوٹھی, انگوٹھیوں کا تحفہ دیں گے. وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہوگی. لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کی صحیح حدیث, راوی ابو ہریرہ ہے, کیا کہتے ہیں جنتیوں کے ہاتھ میں جو انگوٹھیاں ہوں گے اس کے اندر رب تعالی عود کو سلگا کر رکھ دے گا جس سے بھینی بھینی خوشبو آتی رہے گی. اللہ اکبر. وہ جنت, وہ جنت جس کا اصل تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. لوگوں یاد رکھو, وہ تصور پیدا کرو, پھر دیکھو عمل کی کیسی رغبت ہوگی دل کے اندر انشاءاللہ, کیسی خواہش ہوگی کہ وہ جنت کو ہم حاصل کر لیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں رکھا ہے رب تعالیٰ نے جنت کے اندر. یہ جنت کو پانے کا مہینہ ہے, یہ جنت کو پانے کا مہینہ ہے. یاد رکھو وہ جنت کے اندر جنتی جب چلے جائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عیش و آرام کے لیے تخت لگائے ہوگا. تخت پر بیٹھتے ہیں نا آج کل بادشاہ لوگ, بادشاہوں کے تخت ہوا کرتے ہیں نا. رب تعالی جنت میں جانے والے ہر جنتی کو تخت عطا کریں گے. وہ اپنے گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسے درخت بنائے ہیں جو جنتیوں کے تختوں کے اوپر ایسے صاحبان کیے ہوئے ہیں. وہ جنت کے جھاڑوں کو سیدھے رہنے کا حکم نہیں ہے, انہیں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو تم ایسے جھکے ہوئے رہنا تاکہ جنتیوں کے اوپر صاحبان بن جائے. وہ تخت کہاں پر لگے ہوں گے؟ وہ تخت نہروں پر لگے ہوں گے. وہ دودھ کی نہر ہوگی, وہ شہد کی نہر ہوگی, وہ پانی اور شراب کی نہر ہوگی. وہ نہروں کے اوپر جنتیوں کے تخت لگے ہوں گے. گاؤں تکیوں پر ٹیک لگا کر وہ جنتی بیٹھے ہوں گے. ان کے اوپر وہ جھاڑ, وہ درخت سایہ فگن ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنتی جنت میں ٹیک لگا کر ایک پھل پر اپنی نظر کو ڈالے گا, ایک پھل پر اپنی نظر کو ڈالے گا اور دل میں خواہش پیدا کرے گا کہ کتنا مزیدار پھل ہے, کاش میں کھایا ہوتا تو اچھا ہوتا, کاش میں کھا لوں پھل. ابھی جنت کے اندر وہ جنتی اپنے دل کے اندر خیال پیدا کرے گا, منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ اللہ یہ پھل چاہیے, ابھی دل میں خواہش پیدا ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناز و نخروں کے اندر جنتیوں کو رکھے گا کہ وہ درخت کے ٹہنی جس پر پھل لگا ہے اسے حکم دے گا. اب میرا جنتی اٹھ کر وہ پھل نہیں توڑے گا, اب وہ میرے جنتی کو یہ تکلیف نہیں کہ وہ اٹھ کر پھل کو توڑ کر کھائے. اے درخت کی ٹہنی, ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے جنتی کے پاس جھک جا تاکہ وہ خود وہاں بیٹھے بیٹھے کھا سکے. اللہ اکبر. جنت, یہ جنت ہے, یہ جنت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو محلات عطا کرنے والے ہیں, محل عطا کرنے والے ہیں. کہ محل لوگوں, تم محل بناتے ہو نا دنیا کے اندر, کا محل بناؤ گے؟ مٹی کی اینٹوں کا بناؤ گے, اس کے پیچھے مر مٹ رہے ہو تم, مٹی کے محل کے پیچھے مر مٹ رہے ہو. اگر تم اس دنیا کے اندر اس مٹی کے محل کی قربانی دو گے تو رب تعالیٰ سونوں کے اینٹوں سے بنے ہوئے محل تمہیں دینے کا وعدہ کر رہا ہے. کیا ہوگا؟ محل. اینٹیں کئی کی؟ سونے کی. ہماری مٹی کی اینٹیں ہوتی ہے, جوڑتے کس سے ہیں؟ سیمنٹ سے جوڑتے ہیں نا ہم. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے اندر جو سونے کی اینٹیں ہوں گی اسے مٹی سے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ زعفران اور مشک سے جوڑا جائے گا. اللہ مٹی ہوگی وہاں پر, زمین پر یہاں مٹی ہوتی ہے نا, وہاں پر بھی ہوگی, لیکن یہاں کی مٹی اور وہاں کی مٹی میں فرق ہوگا. یہاں کی مٹی تمہیں گندا کر دے گی, پلیوشن سے رنگ کالا ہو گیا ہے, پلیوشن سے تمہارے بال جھڑنے لگے نا, یہاں کی مٹی نقصان پہنچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جو مٹی رکھا ہے وہ مٹی کے بارے میں نبی کریم کہتے ہیں وہ عام مٹی نہیں ہوگی بلکہ زعفران کی مٹی ہوگی, زعفران کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلے گی, جنت کے اندر ایک بازار لگایا جائے گا, جنتی مرد وہ بازار میں جمع ہو جائیں گے, جنتی عورتیں اپنے محلوں کے اندر ہوں گی, جنتی مرد وہ بازار میں جمع ہوں گے اور ایک ہوا چلائی جائے گی, تیز ہوا چلے گی جس سے وہ زعفران کی دھول اڑے گی. اڑتی ہے نا دھول ہمارے پاس بھی مٹی کی, وہ زعفران کی دھول اڑے گی. وہ زعفران ان کے جسموں کو لگے گا, ان کے چہرے کو لگے گا, ان کے جسموں کو معطر کرے گا. وہ جنتی مرد اپنے گھر کو واپس جائیں گے, گھر واپس جائیں گے. جنت کے اندر ان کی بیویاں ان کا دروازہ کھول کے استقبال کرتے ہوئے کہیں گی کیا ہو گیا ہے سرتاج, جب تم گھر سے گئے تھے تب تو خوبصورت تھے, لیکن جب تم واپس آ رہے ہو تو تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا؟ کہا گا رب تعالیٰ نے جنت میں بازار سجایا تھا نا, وہ بازار سے ہوتے آ رہا ہوں. رب تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ زعفران نے ہمارے جسموں کو معطر کر دیا اور اللہ نے ہماری خوبصورتی میں اضافہ کر دیا. ہر جمعے کو بازار لگے گا, یہ ہر جمعے کو بازار لگے گا, ہر جمعے کو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. انسان کی یہ 60 سالہ زندگی میں
انسان کی خوبصورتی ختم ہوتی جاتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. انسان جوانی کی عمر میں خوبصورت ہوتا ہے نا، لیکن جب وہ ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے تو خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی ساری ختم. لیکن جنتیوں کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کی خوبصورتی گھٹے گی نہیں، بلکہ ہر دن، ہر ہفتہ بہ ہفتہ ان کی خوبصورتیوں میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. آج لوگ سفید بال آتے ہی انہیں کالا کرنے لگتے ہیں تاکہ جوان نظر آ جاؤں. آج لوگ کریمیں یوز کر رہے ہیں چہرے پہ تاکہ خوبصورت نظر آ جاؤں، جوان نظر آ جاؤں. آج لوگ داڑیاں مونڈتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کم عمر نظر آ جاؤں. آج لوگ ایسے ایسے بال، مصنوعی بال لگائے جا رہے ہیں سروں پر، کیوں؟ جوان نظر آ جاؤں. اس کے باوجود بھی جوان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے تم داڑیاں کاٹ لو 40 سال کا آدمی 40 سال کا ہی لگے گا، تم داڑیاں مونڈ لو 50 سال کا 50 سال کا ہی نظر آئے گا تمہیں. تم جو چاہے کر لو، بڑھاپا تم پر چھا کر رہے گا، حاوی ہو کر رہے گا. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتیوں کی عمریں رب تعالیٰ 30 سے 33 سال کے درمیان میں رکھ دی ہے، نہ اس سے کم ہوں گی نہ اس سے بڑھیں گی، ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر. ہمیشہ جوان رہے گا وہ جنتی، کبھی اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا جنت کے اندر. یاد رکھنا، یہ جنت ہے. اور کیسی بے وقوفی ہے ہماری کہ ایسی جنت کو قربان کر رہے ہیں یہ معمولی دنیا کی خاطر. ہم ایسی جنت کو قربان کر رہے ہیں ایسی بیکار دنیا کی خاطر. آئیے یہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری کی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، کہا جنت کی وسعت کیا اندازہ ہے؟ کتنی ہوگی جنت؟ کتنا ہوگا جنت کا ایریا؟ کتنی بڑی جنت بنائی گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے اندر جو درخت لگایا جائے گا اس کے سائے کے نیچے، جنت کے اندر جو درخت لگایا جائے گا اس کے سائے کے نیچے، اس کی چھاؤں کے نیچے ایک تیز گھوڑے کو دوڑایا جائے. کیا کہا؟ جنت کے سائے کے نیچے ایک تیز گھوڑے کو دوڑایا جائے تو اس کی جو مسافت ہے وہ تیزی سے دوڑنے کے باوجود 100 سال کی مدت کی مسافت ہوگی. 100 سال وہ گھوڑا دوڑتا رہے گا، اتنی مسافت ایک جھاڑ کی ہوگی. یاد رکھنا، یہ کوئی ہنسی اور دل لگی کی بات نہیں ہے، یہ رب کی بنائی ہوئی جنت ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی جنت نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جو سب سے آخری جنتی جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے چھوٹا جنتی ہوگا. یہ پوری جنت کے اندر سب سے چھوٹا جنتی ہوگا. لوگوں، رب کی جنت کے بارے میں ہم نے نہیں جانا، ہمیں معلوم نہیں ہے رب کی جنت کیسی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنتی رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا مولا جنت میں تو سب نے قبضہ کر لیا ہے نا، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے نا، میں کہاں پر جاؤں گا جنت میں، اب تو داخل کر رہا ہے. وہ جنتی سے اللہ کہیں گے اے جنتی سن، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا جس سے تو واپس آ رہا ہے، کیا اس دنیا کے برابر تجھے جنت دی جائے گی تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سب سے چھوٹے جنتی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے وہ چھوٹے جنتی، ہم تمہیں اتنی جنت کا حصہ دیں گے جتنی تم دنیا چھوڑ کر آ رہے ہو. یہ گلوب ہے نا، گلوب پورا، یہ گلوب کی اتنی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ کر رہے ہیں. اور کیا کہا؟ اے جنتی سن، جو دنیا کے برابر ہم تمہیں جو جنت دینے والے ہیں، سن اس کے مثل اور ایک جنت تجھے دیں گے، اس کے مثل ایک اور جنت دیں گے، اس کے مثل ایک اور جنت تجھے دیں گے. اللہ اکبر. کتنے؟ 4 دنیاوں کے برابر ایک جنتی کو جنت عطا کی جا رہی ہے جو سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو تھوڑا تصور کرو کہ سب سے اعلیٰ قسم کے جنتیوں کو اللہ کیا عطا کرے گا. اللہ اکبر. جنت جس کا حقیقی تصور ہمارے ذہن میں ہے نہیں، حقیقت میں
سنتے ہیں ہم جناب, لیکن یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہمیں. معلوم ہے اس سے پہلے بھی سن لیا تھا, ہمیں سن لیے تو روزانہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر روز صبح اس محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی اہم جنت, اس کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ایک حصہ میرے خطبے کا یہاں پر ہوا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, یہ قیمتی جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, جس کی لازوال نعمتیں ہیں. کبھی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی, کبھی جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, کبھی جنتیوں کو جنت میں سے نہیں نکالا جائے گا. یاد رکھو یہ جنت. اور دوسرا حصہ جہنم. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو یہ مہینہ پانے کے باوجود بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے. اور یاد رکھو, اتنی بہترین اپورچنٹی ملنے کے بعد, اتنا بہترین موقع رمضان ملنے کے بعد, تف ہے ان لوگوں پر جو جنت حاصل نہیں کرتے, تف ہے ان لوگوں پر جو جہنم سے نہیں بچ جاتے. آؤ جنت جہنم کے بارے میں دو چار نکات بتا کر خطبے کے خاتمے کی طرف آؤں گا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی قیامت کے دن ایک اور شخص کو لایا جائے گا, ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار کر آیا ہوگا. کبھی اس نے مشکل نہیں دیکھی ہوگی, کبھی اس نے مشکل میں مبتلا نہیں ہوا ہوگا, کبھی اس پر پریشانی نہیں آئی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سکون و آرام میں رہنے والے شخص کو وہ جہنم کے اندر, وہ دوزخ کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے ڈبا کر نکالا جائے گا. کتنا سیکنڈ؟ ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے. پھر اللہ اس سے سوال کریں گے, بندے کیسی زندگی گزار کے آیا ہے بتا, عیش و عشرت کیا ہے جانتا ہے, عیش و آرام کیا ہے کیا تو جانتا ہے؟ بندہ کہے گا مولا جہنم کے ایک سیکنڈ کے مزے نے وہ 80-90 سال کے سارے آرام کو بھلا کر رکھ دیا ہے. کئی لوگ جہنم کے بارے میں, عذاب قبر کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا. کہتے ہیں لوگ اپنی زبان سے, کہتے ہیں لوگ دیکھ لیا جائے گا تب کے تب. لوگوں وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جہنم کہ تم کہہ رہے ہو دیکھ لیا جائے گا. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تم وہاں کے فرشتوں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لو. لوگوں وہ جہنم کا اگر مزدہ تمہیں سنا دیا جائے گا کہ تم وہاں سے بھاگ کر تمہارے رشتہ دار کے پاس چھپ سکو, نہیں چھپ سکو گے. کوئی قلعے میں پناہ لے لو, نہیں لے پاؤ گے. وہ جہنم سے بچ کر اگر تم جانا چاہو نہیں جاؤ گے, لوگوں نہیں بچ سکو گے. یاد رکھنا کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہنم کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے بھائی تصور, ہمیں ایمان نہیں ہے جہنم پہ جیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, کیا سنائی دی؟ دھماکے کی آواز سنائی دی, دھماکے کی آواز. اللہ کے نبی نے پوچھا ساتھیوں جانتے ہو کہیں کی دھماکے کی آواز تھی ہے؟ دیکھا جائے گا نا جہنم کے بارے میں, وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا, یہ سمجھتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے پوچھا ساتھیوں جانتے ہو کہ دھماکے کی آواز کائے کی تھی, کیوں آئی ہے دھماکے کی آواز؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے اللہ بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا. آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا. جہنم کا گڑھا اتنا گہرا ہے کہ آج 70 سال بعد وہ نیچے کی تل کو پہنچا ہے, اس کی آواز تھی. اللہ اکبر. جہنم کا گڑھا. تم ایک کام کرو, دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی کے اندر ہے, اس پہ چلے جاؤ اور ایک پتھر ہاتھ میں لے لو اور اوپر سے چھوڑ دو اور ٹائم کاؤنٹ کرو, 10 سیکنڈ کے اندر نیچے آ جائے گا. 10 سیکنڈ کے اندر وہ 100 منزلہ سے نیچے آ جائے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 70 سال والا گڑھا وہ جہنم کا گڑھا بنایا گیا ہے گنہگار لوگوں کے لیے.
ہے جہنم کا اندازہ کیا ہے جہنم کا اندازہ نہیں ہے لوگوں. یاد رکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جہنم کے نچلے حصوں میں ہوں گے ان کا عذاب بڑا سخت ہوگا, بڑا کڑاکے کا عذاب ہوگا, بڑا کٹھن, بڑا تکلیف پہنچانے والا عذاب ہوگا جو نچلے حصے میں ہوں گے, اور جو اوپر حصے میں ہوں گے ان کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہوگا نیچے والوں سے. ہلکا عذاب سے مراد یہ نہ لے لو کہ بڑے سکون میں بیٹھ سکیں گے. ہلکا عذاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں تم کیا جانتے ہو جہنم کے بارے میں, وہ جہنم کے اندر پورے انسانوں اور جنوں میں سے سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ ہلکے عذاب والے کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. کیا پہنائے جائیں گے؟ بڑی اچھی بات یاد آ گئی جناب, رمضان کا مہینہ ہے, برانڈڈ پہننے والے 5,000 10,000 کے جوتے پہنتے ہو نا, غریبوں کا خیال نہیں کرتے ہو نا, غریبوں کا خیال تمہیں نہیں ہوتا ہے نا. آؤ وہ جہنم کے جوتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سب سے ہلکا عذاب جنہیں دیا جائے گا, انہیں جہنم کے اندر جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے تو پیروں میں ہوں گے لیکن سر میں رہنے والا دماغ کھول اٹھے گا, پکے گا جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. جہنمی پکاریں گے, حدیث کے الفاظ ہے, جہنمی پکاریں گے کس کو؟ فرشتے کو. فرشتے اے داروغے رب سے کہے کہ ایک دن کے لیے عذاب کو کم کر دے, ایک دن کے لیے عذاب کو کم کر دے. وہ فرشتہ ایسا دیکھے گا بھی نہیں, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, وہ فرشتہ پلٹ کر دیکھے گا بھی نہیں. کب دیکھے گا جانتے ہیں؟ 40 سال کے بعد دیکھے گا پلٹ کر. کتنے سال؟ 40 سال تک جہنم میں پکارتے رہیں گے ایک لمحے کے لیے کم کر دے. ارے رب سے التجا کرو, اے فرشتے داروغے رب سے دعا کرو کہ اللہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو کم کر دے. وہ فرشتہ 40 سال کے بعد سنے گا اور اللہ کی طرف دیکھے گا. وہ فرشتہ وہ جہنمیوں سے کہے گا مجھ سے کیا مانگتے ہو, خود اللہ سے مانگ لو. وہ جہنمی اللہ کو پکاریں گے اے اللہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے, ایک دن کی کمی کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر مجھ کو بھلا دیا تھا نا, آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں, جاؤ. آج ہم تمہیں یاد نہیں رکھتے. جہنمیوں سے ایک سوال ہوگا, جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم میں یہ سوال ہوگا, پوچھا جائے گا دیکھو جو دنیا چھوڑ کے تم آ رہے ہو نا, اگر وہ دنیا بھر کر سونا تمہارے پاس ہوتا, جانتے ہیں دنیا بھر کر سونا مطلب کتنا ہو سکتا؟ یہ گلوب جتنا سونا ہماری جو دنیا ہے اتنا سونا اگر تمہارے پاس ہوتا, کیا تم وہ سونا دے کر یہ عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے؟ وہ جہنمی کہیں گے ہاں ہم ضرور وہ سب کچھ قربان کر دیتے اور جہنم سے بچ جاتے. تو فرشتہ ان سے کہے گا اللہ نے دنیا کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنا زیادہ سونا قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہت چھوٹی چیز قربان کرنے کے لیے کہا تھا, لیکن تم نے قربان نہیں کیا. اللہ اکبر. آ جائے نا دولت کے پیچھے انسان, دولت کے پجاری ہے اکثر انسان, بس صبح و شام انہیں پیسہ ہی دکھائی دیتا ہے. صبح اٹھتے ہیں شام اٹھتے ہیں پیسہ, حلال کی تمیز نہیں, حرام کی پرکھ نہیں, کچھ نہیں, بس صبح شام کہتے ہیں کہ پیسہ مل جائے تو اچھا ہے. اب دیکھ لیجئے گا آپ, یہ جو 10 راتیں اب آنے والی ہیں آخری عشرے کی کوئی عام راتیں نہیں ہیں, یہ بہت ہی خاص راتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا اکثر طبقہ مسجدوں میں نہیں بازاروں میں نظر آئے گا. ہم مسلمانوں کا اکثر طبقہ عبادت میں نہیں تجارت میں نظر آئے گا. ہم مسلمانوں کا اکثر طبقہ شاپنگ اور خرید و فروخت میں لگا رہے گا. یاد رکھو جہنم کے اندر پچھتاؤ گے. کہیں گے تم سے تمہیں کیا کہا گیا تھا بھائی, یہ شاپنگ یہ تجارت کو قربان کر دو, اتنا ہی کہا گیا تھا نا تمہیں. جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
जहन्नम कोई आम जगह नहीं है। वो जहन्नम को जब मैदान महशर में खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम को मैदान महशर में खींच कर लाया जाएगा, वो जहन्नम को 70,000 जंजीरें होंगी। कितनी जंजीरें? 70,000 जंजीरें होंगी, और हर जंजीर को खींचने वाले फरिश्तों की तादाद 70,000 होगी। 70,000 जंजीरें, और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्तों को खींच के लाया जाएगा। जैसे ही वो जहन्नम काफिरों को, मुनाफिकों को, गुनाहगारों को देखेगी तो चिल्लाएगी, वो हिनहिनाएगी, वो चिल्ला कर कहेगी, मौला जल्द से जल्द ये काफिरों को मेरे अंदर डाल, जल्द से जल्द मेरे अंदर इन काफिरों को डाल, ताकि मैं इनको तेरे अजाब का मजा चखाऊं। वो जहन्नम होगी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, पढ़ो कुरान मजीद के आखिरी सूरे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जहन्नमी भूख के मारे खाने की ख्वाहिश करेंगे, कहेंगे मौला भूख लगी है, खाना चाहिए खाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के लिए खाने का इंतजाम भी किया है। वो खाना जिसका नाम ज़क़ूम रखा गया है, ज़क़ूम, जो कांटेदार जहर भर फल है। अल्लाह के नबी कहते हैं वो ज़क़ूम दरख्त जो है जहन्नम का, अगर उसका एक कतरा ये जमीन पर डाल दिया जाए तो तुम्हारे लिए खाने पीने की जमीन से कोई चीज उग ना सके। वो ज़क़ूम दरख्त वो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, वो घास खिलाई जाएगी जिसमें कांटे लगे होंगे। जहन्नमी भूख की शिद्दत के मारे कुछ नहीं देखेंगे, बल्कि वो ज़क़ूम कांटेदार जहरदार फल को चबाने लगेंगे। नहीं निगला जाएगा, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से निकलने की कोशिश करेंगे। रब्बे ताला के नबी कहते हैं वो ज़क़ूम का दरख्त उनके गले को फाड़ते हुए, उनके सीने को चीरते हुए, उनकी आंतड़ियों को तोड़ते हुए उनके पेट से फिर से बाहर वापस आकर निकल जाएगा। वो पानी मांगेंगे, रब्बे ताला ये कांटेदार घास हलक में अटक गई है, नहीं खा सक रहे हैं, नहीं निगल सक रहे हैं, ए अल्लाह पानी चाहिए पानी। रब्बे ताला दो किस्म का पानी जहन्नम में रखे हैं। एक पानी वो पानी होगा जो खौलता हुआ पानी होगा, ऐसा खौलता हुआ पानी जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोगों जब जहन्नमी प्यास की शिद्दत के मारे वो पानी पिएगा तो उसके गला पिघलता हुआ, उसका सीना पिघलता हुआ, उसकी आंतड़ियां पिघलती हुई उसके पैरों में आकर गिर जाएगी। जहन्नम है ये जहन्नम से बचने का महीना रमजान है। ये जहन्नम के अजाब से बचने का महीना रमजान है। एक किस्म ये पानी की होगी, एक और किस्म भी होगी पानी की। वो किस्म पानी की खून और पीप की आमिजिश वाला पानी होगा। वो जहन्नम के गड्ढे के अंदर जब जल रहे होंगे, जलते जलते उनके जिस्मों से खून और पीप निकलेगा, खून और बदबूदार पीप निकलेगा जो निचले तबके में एक गड्ढे में जमा होगा। अल्लाह तबारक व तआला वो पीने की चीज उन जहन्नमियों को पेश करेंगे जो प्यास की शिद्दत में पानी मांगेंगे। उन्हें खून और पीप मिला हुआ पानी पेश किया जाएगा, लो पियो, ये पियो। ये जहन्नम है, लोगों याद रखो, ये जहन्नम है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये जो जहन्नम की आग है ना, कोई आम आग नहीं है। अबू सईद खुदरी की सही हदीस है तिरमिजी की, कहते हैं कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया गया, 1000 साल तक। अब जहन्नम का रंग जो लाल हो गया, 1000 साल जलाने के बाद इसका रंग लाल हो गया, और इसके बाद मजीद 1000 साल उसे जलाया गया, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसका रंग अब सफेद हो गया, लाल रंग से सफेद रंग की आग हो गई। और इसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं और 1000 साल उसे भड़काया गया और जलाया गया,
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اب جو اس آگ کا رنگ ہے، شکل ہے، وہ کالے رنگ کی آگ ہے. کالے رنگ کی آگ، ایسا کالا پن جیسے تم اپنی راتوں میں دیکھتے ہو، جب رات ہوتی ہے تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسی کالے رنگ کی آگ ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا کی آگ جیسی وہ آگ ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کر تمہارے دنیا میں آگ کو بھیجا گیا ہے. وہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈی کرنے کے بعد وہ آگ کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے. سوچو وہ آگ کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں جلودہم بدلناہم جلود. لوگو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک دفعہ تم جل کر تمہاری چمڑی، تمہارا جسم جل کر تم مر جاؤ گے، تو نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے جلودہم بدلناہم جلود. لوگوں جہنمیوں کی چمڑیاں جب جل جائیں گی تو رب تعالیٰ نہیں چمڑی جلائیں گے، پھر جلائیں گے، پھر وہ چمڑی جل جائیں گی، پھر نئی چمڑی جلائیں گے، پھر جلائیں گے. یہ عذاب کے اندر ایک لمحے کی بھی کمی نہیں کی جائے گی، یاد رکھنا. اور یہی جہنم کے عذاب سے بچنے کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے رمضان. اب چننا ہمیں ہے کہ شاپنگ چنتے ہو کہ جنت چنتے ہو، شاپنگ چنتے ہو یا پھر رمضان چنتے ہو، یا تجارت چنتے ہو یا رمضان چنتے ہو، یا اپنی ذاتی مشغولیات چنتے ہو یا رمضان چنتے ہو. تجارت چنو گے، ہاں شاپنگ چن لو گے، ذاتی مشغولیات چن لو گے تو مغفرت نہیں ہو پائے گی رمضان کے مہینے میں. رمضان چن لو گے تو انشاءاللہ مغفرت بھی ہوگی، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا انشاءاللہ. یہ جہنم جس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. وہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان میں اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں تم بھی دیکھ لو، اے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو کہ آج یہ جو تمہارے سامنے مینڈھا کھڑا ہے یہ مینڈھا نہیں بلکہ موت ہے. موت، یہ مینڈھے کی موت مینڈھے کی شکل میں تمہارے سامنے لائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں اب تم جب جنت میں چلے گئے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی. اور اے جہنمیوں تم سنو، اب جب تم جہنم میں چلے گئے ہو تو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم موت کے قصے کو تمام کر رہے ہیں. آج موت نہیں آئے گی تم دونوں میں سے کسی کو بھی. جب تک رہنا ہے تم اپنے اپنے ٹھکانوں میں رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا، خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی وہ اعلان کے بعد خوشی سے مر جاتے ہیں، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی یہ اعلان کے بعد غم سے مر جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں جناب. میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں، آپ لوگ پہلی دفعہ یہ سب نہیں سن رہے ہیں، بہت دفعہ یہ سب جنت جہنم کے بارے میں سن چکے ہیں آپ لوگ. لیکن باوجود اس کے آج ہماری جو زندگیاں ہیں، آج جو ہمارے اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے ہونے چاہیے. ہمارا یقین، ہمارا ایمان ویسے نہیں ہو پا رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. آج معاملہ ہر اعمال کے اندر عجیب و غریب معاملہ اختیار کر چکا ہے. نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارے روزے صحیح ہیں، نہ ہمارا حج صحیح ہے، نہ ہماری تلاوت صحیح ہے، نہ ہماری زکوٰۃ صحیح ہے. اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کا اصل اصول یہ ہے کہ لوگوں ایک سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ تم نکال دو، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو. جب تم پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، ایک سال گزر گیا، اب تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے، جب ہمارے دل میں آئے جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے لوگوں جیسا آج ہم سمجھ رہے ہیں. زکوٰۃ پیسے کے شکل میں ادا کی جائے گی غریب لوگوں کو. کس کو دی جائے گی؟ غریبوں کو.
چاہے تمہارے خاندان کے غریب ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے پڑوسی ہو، چاہے تمہارے محلے والے ہو، یہ غریب لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور زکوٰۃ دینے کا جو سسٹم ہمارے پاس آج چل رہا ہے وہ حقیقی سسٹم نہیں چل رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے پاس 50,000 کی زکوٰۃ نکلی تو 50,000 روپئے ایک ہی آدمی کو دینے پہ اس کا جی گھبرائے گا. ایک ہی آدمی کو 50,000 کیسے دے دوں؟ تو وہ کیا کرے گا، 50 لوگوں کو 1,000 روپئے کر کے دے گا. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں. زکوٰۃ کا مصرف تو یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس اس سال 50,000 روپئے زکوٰۃ کے نکل رہے ہیں، میں ایک میرے خاندان کے نیک غریب شخص کو پکڑوں گا اور اس سے کہوں گا دیکھو بھائی یہ زکوٰۃ کے 50,000 روپئے ہے نا، تم اس کے ساتھ تجارت کر لینا، اس کے ساتھ تم زندگی بسر کرنا، اور جب تم ترقی کر لو گے تو تم بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جانا. یہ زکوٰۃ کا اصل مصرف ہے. ایسے نہیں کہ تم زکوٰۃ کے پیسوں میں 50 روپے کی ساڑی لا کر بانٹ رہے ہو، 100 روپے کا کرتا لا کر بانٹ رہے ہو، لائن میں کھڑا کر کر لوگوں کے انگلیوں پر وہ ووٹنگ کے انک کے نشان لگا لگا کر 100 روپے بانٹ رہے ہو. یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. زکوٰۃ جس سے آگے والے کو آپ امیر بنا سکو، یہ زکوٰۃ اصل ہے. لوگوں اس شکل میں زکوٰۃ دیجیے گا انشاءاللہ. اور تعجب کی بات بتاؤں میں آپ کو، سیاست کی 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، صرف شہر حیدرآباد کے اندر 1,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے. کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے ہر سال؟ 1,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے. لیکن تعجب ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ کا ڈیولپمنٹ میں کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے؟ کیوں آخر یہ 1,000 کروڑ روپے غریبوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم میں خرابی ہے. غریبوں کو دیا جا رہا ہے لیکن اس شکل میں نہیں دیا جا رہا ہے جس شکل میں دینی چاہیے. 50 100 کر بانٹے تو غریب امیر نہیں بن جائے گا. زکوٰۃ غریب کو امیر بنانے کے لیے بنائی گئی ہے. تو انشاءاللہ زکوٰۃ اگر نکل رہی ہے تو ایک ہی آدمی کو زیادہ اماؤنٹ دینے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ. ایک اور معاملے پر میں بات کرنا چاہوں گا. رمضان کے مہینے میں لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. لوگوں یہ رمضان کا مہینہ دوسروں کا دکھ اور درد سمجھنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی بھوک محسوس کرنے کا یہ مہینہ ہے. لوگوں اب رمضان کا مہینہ آیا ہے. اب یہ رمضان کے مہینے میں چند دن بعد، جب یہ 10 دن بعد رمضان ختم ہو جائے گا تو عید کی خوشیاں ہوگی. لوگوں ہر کوئی اپنے یہاں پر اپنے نئے کپڑے خریدا ہوگا. ہر کوئی اپنی جگہ پر اس اطمینان میں ہے کہ میرے شاپنگ تو ہو گئی نا، میرے کپڑے تو آ گئے ہیں نا، میں تو کپڑے بنا چکا ہوں نا. لوگوں ہمارے معاشرے کے اندر چند گھر ایسے بھی ہیں جہاں کی بیٹیاں ان کے ابو سے کہتی ہیں ابو اس سال ہمیں بھی کپڑے چاہیے. ان کے بیٹے کہتے ہیں ابو ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے اس سال. وہ ابو بیچارہ جس کا روز کا کمانا کھانا ہے، وہ ابو روز دل کی تسلیاں دیتا ہے کہ ہاں بیٹا کل لا لیں گے نا، ہاں بیٹا 2-3 دن بعد لا لیں گے نا، ہاں بیٹا عید سے 1 دن پہلے لا لیں گے نا، ہاں بیٹا چاند رات کو ہم وہ کپڑے لا لیں گے نا. لیکن وہ باپ نہیں لا پاتا ہے. ایسے ہزاروں گھر ہیں لوگوں ہمارے معاشرے کے اندر، ایسے سب وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کی استطاعت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو عید کے دن نئے کپڑے بنا سکے. لوگوں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارے کپڑے تو بن گئے ہیں، تمہارے کپڑے تو آ گئے ہیں. لوگوں وہ غریبوں کا خیال کرنا، لوگوں وہ غریبوں کا خیال کرنا، ڈھونڈنا تم انہیں. وہ اپنی غیرت کی وجہ سے تمہارے سامنے ان کی مجبوری نہیں بتا پائیں گے. تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تم ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، ایسے غریبوں کو جن کے پاس عید کے دن شیر خورما بنانے کا سودا بھی نہیں ہوگا. لوگوں ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کے گھر کے اندر عید کے دن نئی بیڈ شیٹ نہیں ہوگی بچھانے کے لیے، وہی پرانی چیزوں کے اندر وہ زندگی گزار لیں گے. لوگوں یہ عید کا دن جب آتا ہے تو ہمیں لوگوں کی غمخواری کا احساس ہونا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، ڈھونڈ کر مدد کرو، انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. اور آخر میں ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آج 20واں روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب 20 دن گزر جاتے، جب آخری 10 دن رمضان کے باقی ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کرتے عبادت کرنے کے لیے. محنت سمجھتے ہیں نا؟ آج مول صاحب اگر تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دیے تو پیران درد ہوتے ہم لوگوں کے. ہاں پیران درد ہونا وجہ قیام اللیل ہے، یاد رکھو. محنت دکھنا تھوڑی وجہ قیام اللیل ہے. کتنا رکوع کر سکتے ہیں آپ کا رکوع 5-10 سیکنڈ کا رہتا خالی.
5-10 سیکنڈ کا رکو رہتا آپ کا, ذرا لمبا رکو کر کے بھی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں, تھوڑی تکلیف اٹھا کر دیکھو, تھوڑا کمر میں پیروں میں درد محسوس ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تو پاؤں سوج جایا کرتے تھے, کیسا سویلنگ آتی تھی ہوں گی, اللہ اکبر. بھائی پاؤں سوجنا, کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے ہوں گے, اللہ اکبر. آج ہمارا معاملہ بڑا الٹ ہے بھائی, لمبی نماز پڑھنے والے امام کو بات لوگ ڈانٹتے اور کہتے ہیں کہ ذرا جلدی جلدی کرنے والا مل گیا تو اچھا ہے, سمجھتے ہیں اسپیڈ پڑھانے والا, جلدی پڑھانے والا مل گیا تو اچھا ہے. نہیں, اب جب یہ تاخراتیں شروع ہو رہی ہے آج سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تاخراتوں کو تو حکم دیا ہے جاگنے کا, لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری کے 10 دنوں میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے. آخری کے سارے 10 دن محنت کرنی ہے ہمیں, سارے 10 دن سب چھوڑ دینے کی ضرورت ہے, سب چھوڑ دینا ہے ہمیں, تجارت, کاروبار, سب. بھائی لوگ چھٹی منانے کے لیے اینیول میں 20-25 دن نکل جاتے ہیں ووکیشن کے لیے, نکلتے نہیں نکلتے, جب تجارت معلوم نہیں ہوتی, جب بیوی بچے گھر میں اکیلے رہیں گے جب پتہ نہیں چلتا, جب اس کو کون دیکھیں گے جب پتہ نہیں چلتا. گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں 10-12 دن 15 دن 1 مہینے کے لیے گھوم پھر کر آتے ہیں, یہاں تو صرف 10 دن کی بات ہے. 10 دن کے لیے لوگ بہانے بناتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. بند کر دو دکان, پرابلم نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا تمہیں رمضان کے بعد. تجارت بند کر دو, مسئلے کی بات نہیں ہے کوئی. ہاں کرتے ہوئے عبادت کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دو, ترک کر دو, لیو لو آفس کے اندر, کہو میں پورا سال چھٹی نہیں ماروں گا لیکن آخری کے 10 دن رمضان کا چھٹی کروں گا, لیو چاہیے مجھے, یہ لو, یہ کام کرو. اسکول میں لیو لو, تمہارے کوئی رشتہ دار کی شادی ہوتی ہے, تم بچوں کو ریکویسٹ کر کے لے جاتے ہو نا شادی میں, 8-10 دن کی یوں ہی لیو ہو جاتی ہے شادیوں ولیموں کے اندر تمہارے خاندان والوں کے. اچھا رمضان کے لیے لیو نہیں لے سکتے, اسکول کالج کو لے سکتے ہیں, لیکن وہ جستجو نہیں ہے نا, وہ رمضان کے اندر جہنم کا جنت کا کانسیپٹ نہیں ہے نا, جہنم سے بچنے کا تصور نہیں ہے نا, جنت میں جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو انشاءاللہ آج شام سے تاخراتیں شروع ہو رہی ہے. تقریباً ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا. جاگنے کا مطلب صرف نیند سے اشارنا نہیں, عبادت کرنے کا. اور الحمدللہ ایک اور اہم بات بتا دوں میں آپ کو, اہل الحدیث کے پیچھے بکنے والے یا اہل حدیث کو خراب عقیدہ کہنے والے یا اہل حدیث کو بد عقیدہ کہنے والے, تھوڑا سا یہ غور کر کے دیکھو, آج سے 10 سال پہلے صرف اہل حدیث کی مساجد میں 5 تاخراتیں ہوا کرتی تھی, ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, صرف اہل حدیث کی مسجد میں 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. لیکن آج 4-5 سال سے ماشاءاللہ, میں تانا نہیں دے رہا ہوں, میں تانا نہیں دے رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, تعریف کے قابل کام ہے, لیکن ایک دور میں تانا دیا جاتا تھا ہمیں کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, ایک جاگنے کا 5 جاگتے, شب معراج کو نہیں جاگتے, شب برات کو نہیں جاگتے, یہ 5 جاگتے, عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں توفیق دی, اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں جس طرح سے انہیں شب قدر کے بارے میں 5 تاخراتوں میں جاگنے کی توفیق ملی, ویسے ہی اہل حدیث کی طرح اور مسائل میں بھی آنے والے دنوں میں توفیق ملے گی انشاءاللہ. تو یہ 5 تاخراتیں جاگنا ہے انشاءاللہ, یہ 5 تاخراتیں خاص ہیں, ان میں عبادت کرنا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر بھی مسجد رحیم خان میں بھی آپ لوگوں کے لیے اہتمام ہے, ایک اسکیڈیول کے ساتھ بنایا گیا ہے. عام طور پہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں تاخراتوں کو لے کر کے بیان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل تاخراتوں میں بیان نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہماری جو یہ امت ہے اگر ان لوگوں کو خالی بٹھا دی عبادت کر لو بلکہ, تو یہ لوگ 2 گھنٹے عبادت کرتے, 6 گھنٹے سوتے, مسجد میں سوتے, یہیں سوتے. تو ان کو کیا ہے ایکٹیو رکھنے کے لیے ایک اسکیڈول بنایا گیا ہمارے پاس ماشاءاللہ سے. آپ کو ہینڈ بلز اور پوسٹرز انشاءاللہ جاتے وقت میں مل جائیں گے, وہ اسکیڈول کے حساب سے انشاءاللہ ہم چلیں گے. قیام اللیل زیادہ وقت تو عبادت میں لگے گا, 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوگا, اس سے پہلے قیام اللیل, اس کے بعد وطر, اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ کو انفرادی عبادت کا موقع بھی دیا جائے گا, آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوشش کریے گا. عام طور پہ کئی ہمارے بھائی جن سے میں کہتا ہوں کہ بھائی تاخراتیں آ رہی ہیں تو اپنے جاب کا بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جگ پائیں گے بلکہ کچھ دیر بیٹھ کے چلے جائیں گے. یاد رکھو یہ کوئی عام رات نہیں ہے, یہ ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے, 83 ایئرز کی عبادت کے برابر ہے ایک رات. تو لہٰذا اگر آپ کے 10 دن 83 ایئرز کے مقابلے میں قربان نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے, یاد رکھنا. تو کوشش کریے انشاءاللہ
سب چیزیں چھوڑ دیجئے، ہر چیز چھوڑ کے انشاءاللہ یہ 10 دنوں تک اللہ کے گھروں میں آ کر لگ جائیے، اعتکاف بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیے، اور یہ شب قدر کے اندر دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہیے انشاءاللہ، تلاوت کرتے رہیے۔ یہ 10 دن ہمارے لیے بہت اہم ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے یہ 20 دنوں میں جو غفلت کی، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اچھے طرح سے 10 دن کو گزار سکیں۔ اے اللہ، یہ جو شب قدر جو اہم رات تو نے ہمارے لئے رکھی ہے مولا، ہم تجھ سے گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو یہ شب قدر کی رات عطا فرما مولا۔ مولا ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرما مولا، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اس رمضان کے رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما مولا۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا عالم اسلام کے اندر دشمنان اسلام مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ رہے ہیں مولا، مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرنا مولا۔ مولا سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمانا مولا، برما کے مسلمانوں کی مدد فرمانا مولا، شام کے مسلمانوں کی مدد فرمانا مولا، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، ہندوستان کے عالموں کی حفاظت فرمانا، ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی حفاظت فرمانا مولا۔ مولا ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمانا ہندوستان کے اندر مولا۔ یہ ہندوستان کے اندر دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کا واسطہ تجھے دے کر کہتے ہیں مولا، یہ دشمنوں کی سازشوں کو تو ان پر الٹ دے مولا، انہیں غارت اور تباہ کر دے مولا۔ مولا یہ دشمنان اسلام کو سازشوں کو ان پر الٹ دے مولا۔ مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔